कारी साहब इशफाक कारी साहब भी तशरीफ लाए हैं, उनको भी हम अपना सूफी चैनल में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाईजान, क्या हाल है, कैसे हैं आप हज़रत सब कैसे हैं लोग? आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएं चलो, आपकी कैसे हैं? तबीयत वगैरह ठीक है माशाल्लाह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएं, आप सबके भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी 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 जी। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। दिनों से आपकी खैर थी। मैंने इसलिए आपको फ़ोन नहीं किया, मैंने बोला शायद आपका शबरात का सीज़न है तो आप खताब वगैरह बस उसकी वजह से मसरूफियत थी और दूसरी कुछ जी जी, इसीलिए ज़ाती मैंने आपको नहीं मसरूफ। मैसेज किया। मैंने बोला मैं शायद मस्जिद में भी तो बयान होते हैं तो ऐसे आप मसरूफ़ डॉक्टर होंगे। साहब ने बहुत अच्छी बातें की। असल में माशाल्लाह देखिए, बात यह है कि इस चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जी, माशाल्लाह। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार लास्ट में हर महफ़िल के दौरान यही बात करता हूँ कि खुदा के बंदो, कुरान पूरा पढ़ना और पूरा सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका को समझ कर सुनना और समझ कर पढ़ना, ये सबसे बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी बात। देखिए, हमारे मुसलमानों की कफ़ियत ऐसी है कि हमें हल्की सी मजबूरी या हल्की सी कोई सख्ती या कोई परेशानी आ जाए तो हम चिल्लाना शुरू करते हैं। हमारी कमज़ोरी ये है कि हम इतनी जल्दी अपने आप को ज़ेर कर लेते हैं किसी ज़ालिम के आगे, किसी बददियानत के आगे, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने होते हैं और दिन देखने पड़ जाते हैं। हमारे सामने ऐसी मजबूरी आ जाती है। कैसी आ जाती है? जैसे देखें, हमारी मुल्क पाकिस्तान की रियासत के अंदर हर इदारा यतीम है। बातें कुछ आज मैं सख्त करूँगा, क़िबला आलम अगर आपकी समझ में आए तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ज़रूर कहिएगा। जितने भी माशाल्लाह। दोस्त बैठे होते हैं ना, खामोश ना रहा करें। उसकी वजूहत पता क्या है? मैं आपके सामने हदीस मुबारक दो जगह से बयान कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने जिस्म का सदका निकालना चाहता है, सहाबा कराम का जमे गफ़ीर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, आपके बदन के अंदर, आपके जिस्म के अंदर 360 जोड़ हैं हड्डियों के, यानी कि जो इंसान के जिस्म के अंदर जोड़ हैं, हड्डियों के जोड़ हैं वजूद के अंदर, ये 360 हैं, यानी कि 360। माशाल्लाह। ये आज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 और 1500 साल पहले फरमा दिया। अभी टेक्नोलॉजी मशीनें बाद में आई, अब साइंस तरक्की करने लगा, लेकिन साइंस फिर भी मेरे हजूर के फरमान का महताज है। ये साइंस क्या है? ये कुछ नहीं है। ज़बान मुस्तफ़ा के जुमले इतने प्यारे हैं कि सारी दुनिया की साइंस मिलकर भी आ जाए तो मेरे आका के एक फरमान के मुताबिक भी ये पूरा नहीं उतर सकते। तो सहाबा कराम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं आका कि इतना जो मालो ज़र कहाँ से लाएं? जो कुछ होता है आपके कदमों पे निछावर कर दिया जाता है, जहाज़ की सूरत में, जहाद की सूरत में, गरीबों को बांटने की सूरत में, मस्कीनों की मदद करने की सूरत में, खाना खिलाने की ज़रूरत में, मस्जिद बनाने की ज़रूरत में, हर जगह पे हम जो कुछ होता है आपके कदमों पे निछावर फरमा देते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा के फरमाते, मेरे सहाबा क्यों परेशान होते हो हजूर? परेशान नहीं होते, आपके होते हमें क्यों परेशानी होगी? बस आपने फरमान जारी किया, हमने सुन लिया, आबे इसका जवाब भी अता फरमा दें। तो आका फरमाते हैं कि जो सच्चे दिल से मुखलस होके एक मरतबा कहेगा सुबहान अल्लाह, अल्लाह 360 जोड़ों का सदका अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह।
दूसरी बात यह है कि जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया मेराज की रात दूल्हा बने तो खालिक़ कायनात ने 15वें पारे का आगाज़ ही सुबहान अल्लाह से कर दिया। कह रही है सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दी, कि पाक है वो ज़ात। अपने आप को भी सुबहान अल्लाह कह दिया। इसका मतलब क्या है? अल्लाह पाक है। क्या मतलब है? अल्लाह पाक है। खालिक ने अपनी तारीफ खुद कर दी, 15वें पारे का आगाज कर दिया। तीसरी बात, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सच्चे दिल से मोहब्बत से कहता है सुबहान अल्लाह, अल्लाह उस बंदे के नाम का एक जन्नत में दरख्त लगा देता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि एक घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे तो एक टहनी के साए के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। ये सिर्फ शर्फ हासिल है हजूर की उम्मत को कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को फरमाया कि जहां बैठा करो वहां अल्लाह की हमद बयान किया करे, अल्लाह की हमद बयान किया करे, अंबिया की तारीफ बयान किया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ऐसी ही तरबियत की थी कि जहां बैठे दुनियावी बातें नहीं, रब्बे जुल जलाल की हमद बयान किया करें, मालिक की तारीफें किया करें, लेकिन अपने मालिक की अजमत और इज्जत और कुर्बान जाऊं रहमत पर कि पूरा कुरान नबी की सिफतों में उतार दिया। तो नबी फरमाते हैं रब की हमद बयान किया करें, अल्लाह की तस्बीह बयान किया करें, अंबिया के वाक़ियात बयान किया करें, लेकिन कुर्बान जाऊं रब्बे मोहम्मद की शान पर। अल्लाह ने अल हमद से लेके वन्नास की सीन तक कुरान तारा तो शान मुस्तफ़ा की सिफतों में उतार दिया। कैसा? हजूर चलते हैं तो कुरान आ जाता है, हजूर बैठते हैं तो कुरान आ जाता है, हजूर चलते हैं तो कुरान आ जाता है, हजूर उठते हैं तो कुरान आ जाता है, हजूर बोलते हैं तो कुरान आ जाता है, हजूर सोते हैं तो कुरान आ जाता है, हजूर खाते हैं तो कुरान आ जाता है, हजूर पानी पीते हैं तो कुरान आ जाता है। रब्बे कायनात की अजमत और इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, हजूर गार में जाते हैं तो कुरान गार में आ जाता है, हजूर मस्जिद में आते हैं तो कुरान मस्जिद में अल्लाह भेज देता है। सुभान अल्लाह। ये बात कहां कहां की बताऊं? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हर चीज महबूब के लिए है। बात याद रखिएगा, नमाज हम किसकी पढ़ते हैं? अल्लाह की। बोलिए सारे, किसकी नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह की। तो रब्बे कायनात की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, कुरान ना हो, रिकॉर्डिंग करो, अगर कुरान में अल्लाह ने ये इशाद ना फरमाया हो जो मैं बोलने लगा हूं, सर कलम कर देना, खून माफ। जाओ दुनिया का बद अकीदा मौलवी ले आओ, उसके सर पे कुरान रखो जो कहता है नबी कुछ कर नहीं सकता। कोड़े तू 1500 साल बाद पैदा हुआ, तुझे पता नबी कुछ कर नहीं सकता। नबी को नहीं पता था मेरी उम्मत में कोड़े भी पैदा होंगे, लेकिन पता तब चलता है कि जब कोड़ों के दरमियान हजूर का आशिक बोल के कहे मेरे आका तो वो है जो इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह। पता इश्क का तब चलता है, इश्क का पता तब चलता है कि जब दुश्मन सामने हो, रसूलुल्लाह का नाम जबान पर आए, आशिक गूंज कर कहे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु। तब पता चलता है। अपने आप को ये नारा लगा लेना तो आसान है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन जब मौत सामने होती है ना तो सब भूल जाते हैं। जब खून की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं, जान कटाने की बात आती है तो सब भाग जाते हैं। अगर ये नारा बिलाल लगाता तो अच्छा लगता था। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी को एक झलक देखा नबी को तो बनु उमय्या ने इतना मारा, इतना जुल्म और सितम किया, जबान पे गर्म कोड़े रखे, हाथों में मीखें ठोक दी गई, ओजरी के अंदर, गाय की ओजरी के अंदर लपेटकर पहाड़ों से नीचे गिरा दिया। एक बार नहीं, 1000 पत्थरों के
नीचे लटा के ऊपर पत्थर रख दिए, तो बिलाल की ज़बान से एक ही बात निकलती थी, जालिम तुझे जिस्म दिया है, जान मोहम्मद अरबी को दे दी है। ये है इश्क, सुभान अल्लाह, ये इश्क है, सुभान अल्लाह। ये इश्क है। तो खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जब मेरे नबी ने ऐसा इश्क देखा तो काबे की छत पे खड़ा किया, मोहम्मद अरबी ने पूरी उम्मत का इमाम बना दिया। अल्लाह कौन बिलाल? कौन था बिलाल? जिसकी मां नानी, नानकी और दाद के नस्ल दर नस्ल गुलामों की आ रही थी। जब गुलामी मुस्तफ़ा में आए, जब मंडी मोहब्बत मुस्तफ़ा में आए, जब खरीदार अल्लाह का रसूल बना, तो काबे की छत पे खड़ा कर दिया, बिलाल तूने मोहम्मद से प्यार किया है, तूने अल्लाह के रसूल से प्यार किया है, तूने रब के दिलदार से प्यार किया है, तूने उम्मत के गमगार से प्यार किया है। अब मोहम्मद काबे के नीचे है, बिलाल काबे के भी छत पे खड़ा कर दिया। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान, ये मोहम्मद की अता है, जो बिलाल को काबे की छत पे खड़े कर कर दुनिया को दिखाया, जो मोहम्मद का हो जाए खुदा उसी की हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जो मुस्तफ़ा का हो जाता है ना, खुदा की खुदाई उसी की हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये कहाँ मिला? ये मोहब्बत में। ये अजाज़ कहाँ मिला? मोहब्बत में। ये मकाम कैसे मिला? मोहब्बत में। तो हम मोहब्बत कैसे करते हैं? हम किस तरह की मोहब्बत करते हैं? लालच में? किसी के घर में जाते हैं तो बुरी नज़र रखते हैं उनकी फैमिली पर। जहाँ किसी को अल्लाह ने दौलत दी उस पर हसद करते हैं, उसकी यारी लगाते हैं तो हसद में, बुग़्ज़ में। ऐसी यारी लगाने से बेहतर है कि इंसान डूब के मर जाए, जो मोहम्मद अरबी की सुन्नत को तर्क करके किसी से दोस्ती करता है। अगर दोस्ती करनी हो तो मोहम्मद का ग़ुलाम समझ कर दोस्ती करो कि ये मेरे रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, ये मेरा पीर भाई है। मेरा पीर वो है जो नबियों का इमाम है, जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सल्लल्लाहु अलैहि। कैसी जन्नत! खुदा की कसम, कभी नमाज पढ़ो तो जन्नत के लिए? नहीं 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 नहीं। काबे भी जाओ तो जन्नत ना मांगो, कुरान पढ़ो तो जन्नत ना मांगो, तस्बीहां बयान करो तो जन्नत ना मांगो, रसूलुल्लाह की गुलामी मांगो। जन्नत तुझे उसी दिन मिल गई थी जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा लगाई थी। तुम्हें पता ही नहीं है। मुसलमानों को असल अपनी हकीकत का नहीं पता। मुसलमान अपनी पहचान भूल गए, जिनको पता ही नहीं है कि जन्नत तो मेरे नबी के कदमों का सदका हमें मिल चुकी। जब मोहम्मद के गुलामी का ऐलान किया तो हम जन्नत ढूंढ रहे हैं। ओ भाई, जन्नत ना ढूंढो, जन्नत के मालिकों को ढूंढो कि हमें उनकी गुलामी नसीब हो जाए। क्या जन्नत जन्नत की रट लगाई? माँ के कदम चूम लो, जन्नत चूम ली। बाप की पेशानी चूमो, जन्नत का दरवाज़ा चूम लिया। जन्नत तो तुम्हारे घर में है। अगर तुझे नजर ना आए तो मुस्तफ़ा की अदा का कमाल नहीं है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आओ, यार की यारी का कमाल हो जाएगा। बातें गैरों की मानो तो कहे हमें जन्नत नहीं मिलती। क्या बात करते हो? अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। खुदा की कसम, शीशे में चेहरा देखते हो ना तो वाल सेटिंग करते हो, कपड़े सेटिंग करते हो। कभी उसी शीशे में एक दिन अपने ज़मीर को सेटिंग करके देखो, खुद देखो अपने आप को। मैं गुलाम तो मोहम्मद का हूँ, तो भटका हुआ हूँ। मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्लाह वालो, जन्नत ना मांगो, जन्नत के मालिक मांगो। हैं? जन्नत के मालिकों को मांगो। जन्नत तुझे उसी दिन मिल गई जब मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा था। अभी कहते हो जन्नत मिलेगी, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें जन्नत दे दे। इसका मतलब है तू लालची है, उसका बंदा नहीं। तू लालची है, उसका बंदा नहीं। अगर उसका होता तो जन्नत नहीं मांगता, मालिक का कुर्ब मांगता। सुभान अल्लाह। तो हमारी एक मिसाल अर्ज करता चलूं, आपको समझ आ जाएगी कि आजकल जिस तरह हमारे
ملک پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں جیسے یتیم ادارے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ، یتیم ادارے، اگر یہ وارث ان کا ہوتا تو کبھی میرے آقا کی گستاخی کوئی دنیا کا کتا نہ اٹھ کے دوسرے دن کر جاتا۔ یہ یتیم لوارث ادارے ہیں۔ سمجھیے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، سبھی لوگ پاکستانی دیہات سے تعلق رکھتے ہیں تو مثال ایسی دینے لگا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک پہلے گھوڑے ہوتے تھے جن کے پیچھے ٹانگیں چلتے تھے، ابھی تو رشکے کا دور آ گیا، ٹیکسی کا دور آ گیا، پہلے ٹانگیں ہوتے تھے۔ شکیل بھائی آپ سمجھ رہے ہوں گے، سواری کی ہوگی، لیکن میں نے تو بہت بار کی ہے۔ ماشاء تو ایک ٹانگے پہ نوجوان لڑکے بیٹھے تھے اور ایک ٹانگے میں تھوڑے سے عمر سیدھا آدمی بیٹھے تھے۔ تو نوجوانوں نے اپنے اس کوچ وان سے، ٹانگے والے سے کہا کہ بھئی ہمیں آپ کے ساتھ تب بیٹھیں گے جب آپ اس کو سپیڈ سے چلائیں گے، یعنی کہ دوڑائیں گے، دوسرے ٹانگے سے آگے جانا چاہیے، ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ بات طے ہوگی، بیٹھ گئے۔ دوسرے میں تھوڑا سا عمر سیدھے آدمی تھے، تو وہ جب عمر سیدھا آدمی تھے وہ ٹانگا پہلے نکل چکا تھا، دوسرے بیٹھے، اس نے دوڑایا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، آپ کو جانتے ہیں جس کو چھانٹا بھی بولتے ہیں، اس نے نا ٹائر کے ساتھ لگایا تو کچھ آوازیں نکلتی ہیں۔ اس نے دوسرے کو آواز دی، ابھی میں آ رہا ہوں، دوڑا تو بھی۔ جو عمر سیدھا لوگ تھے نا، انہوں نے کہا یار نہیں، ان کو جلدی ہے تو جانے دو، آپ نہیں دوڑاؤ۔ پھر اس نے ایسی آواز دی تو جن کے ساتھ عمر سیدھا لوگ بیٹھے تھے وہ کوچوان دوسرے کوچوان کو کہتا ہے، اگر میرے ساتھ والے بے غیرت نہ ہوتے تو تجھے دکھاتا میں گھوڑا دوڑا سکتا ہوں یا نہیں۔ ہائے ہائے، میرے ساتھ والے بے غیرت نہ ہوتے تو ہم تجھے دکھاتے۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حکمران اگر بے غیرت نہ ہوتے تو ہم قادیانیوں تمہیں دکھاتے محمد عربی کے غلام کیا کرتے۔ اللہ سبحان اللہ، لبیک 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 یا ہمارے رسول حکمران، اللہ، لبیک۔ ہمارے اداروں کے افسران جن کے ہاتھ میں اللہ نے سیٹیں اور پاور دی، اگر وہ بے غیرت نہ ہوتے، آج پاکستان کی سرزمین پہ آپ جیسے سور اور بے غیرت اور کتے پیدا نہ ہوتے، کیونکہ ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، ہمارے حکمران کے چلانے والے بے غیرت ہیں، ہمارے اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ قادیانیوں کے پیروکار اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ اگر وہ محمد عربی کے غلام ہوتے تو آپ جیسے کتوں کی زبان کھینچ کر زمین میں پھینک دیتے، کہ جہاں قادیانیوں کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج باتیں تھوڑی سی کڑوی ہیں لیکن ایمان کی تازگی کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو کچھ آتا نہیں، بیٹا جو مولویوں کو آتا ہے وہ تیرے باپ کو بھی نہیں آتا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں جی کہاں ہیں لبیک والے، میں یہ پوچھتا ہوں تو کسی ہندو کا بیٹا ہے، کسی سکھ کی پیدائش ہے؟ جب نبی کی عزت کی بات آ جائے، میرے نبی کی رسالت کی بات آ جائے، وہاں ہر کسی کو اپنا فرقہ، اپنی تعلق، اپنی دشمنی چھوڑ کر رسول اللہ کی غلامی کا اعلان کرنا چاہیے۔ یہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، اللہم نبی کریم لبیک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، کوئی کتا میرے نبی کے بارے میں بھونکے، میرے آقا فرمایا اسے کاٹ کے رکھ دو۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو وہاں تم اپنی سیاستیں چمکاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کھاتے مصطفیٰ کا ہو، گن غیروں کے گاتے ہو۔ بات یاد رکھیے، میرے سے کل ایک جگہ پہ سوال ہوا کہ قاری صاحب عیسائی کو اجازت ہے، سکھ کو اجازت ہے، ہندو کو اجازت ہے؟ بات یاد رکھیے گا، عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، وہ دائرہ قانون میں رہ کے اپنی عبادت کر سکتا ہے، وہ اہل کتاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل کتاب ہے۔ کتاب ہندو جو ہے وہ اپنے مذہب کی عبادت اپنے دائرہ قانون میں رہ کے کر سکتا ہے۔ سکھ جو ہے وہ اپنے دائرہ قانون کے اندر رہ کے اپنی عبادت پاکستان میں کر سکتا ہے،
یہ ہیں 3 دلیلیں. اب میں چوتھی دلیل دوں قرآن سے. اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ہی گمراہ ہو جائیں گے. کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ہی گمراہ ہو جائیں گے. رب ذوالجلال کی مقدس بارگاہ میں گنہگاروں نے عرض کیا میرے مالک مولا، قرآن تو وہی پڑھے گا جو مسلمان ہوگا، غیر مسلم کو قرآن چھونے کی اجازت نہیں ہے. عیسائی قرآن نہیں پڑھے گا، وہ تو انجیل پڑھے گا. سکھ اپنی کتاب پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا. یہودی توریت پڑھے گا، اپنی کتاب پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا. لیکن قرآن تو وہی پڑھے گا جو مسلمانی کا دعویٰ کرے گا. تو پھر اس سے ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ تو یہاں میرے مولا نے بالکل فلسفہ صاف سمجھا دیا. فرمایا قرآن کی ہدایت اس سے ملے گی جو محمد عربی کی محبت میں قرآن پڑھے گا. جو نفرت میں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو عشق میں پڑھے گا وہی جنت میں جائے گا. بے شک بے شک. تو یہ جو کہتے ہیں کہ قادیانی او بھائی یہ نبی کی نبوت کے دشمن ہیں، ہم یہ تو مسلمان نہیں، یہ تو آلٹل کافر ہیں، بغیر دلیل سے کافر ہیں. اس سے مسلمان کیسا مانا جائے؟ کس طرح مانا جائے؟ یا تو رب کے قرآن کی نفی نعوذ باللہ ہوتی ہے، پھر میرے نبی کے فرمان کی نفی ہوتی ہے، پھر کافر کو مسلمان مانا جاتا ہے. تو جب خدا کے قرآن کو مانا ہو، نبی کے فرمان کی ذات پر لبیک کی صدا لگانی ہو، تو پھر کافر ہوتا ہے. یہ کبھی قادیانی مسلمان ہوتا نہیں. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. رب فرماتا ہے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرا محمد میرا آخری رسول ہے، اس کے بعد ختم ہے، کوئی نبوت نہیں آتی. بے شک. اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ میرا آخری رسول ہے. وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبوت ختم ہے. یہ رب کا قرآن ہے. ابھی نبی کا فرمان بھی پڑھ لیتے. میرے آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہیں. تو یہ تصدیق معراج کی رات 1,23,999 نبی کم و پیش مسجد اقصیٰ میں رب نے بلا کے خطاب کرا کے دنیا کو دکھا کے قرآن بنا کے بتا دیا قیامت تک آنے والے غلاموں کو. یہ نبیوں نے تصدیق کی ہے، اسی لیے محمد عربی کا خدا ہے، جس نے انبیاء سے تصدیق کروا کے پوری دنیا کو بتا دیا یہی ہے مصطفیٰ، جس کا ہر نبی نے کیا تھا اعلان میرے بعد ہو سکتا ہے محمد آ جائے، میرے بعد ہو سکتا ہے محمد آ جائے، میرے پاس ہو سکتا ہے محمد آ جائے. تو رب ذوالجلال نے یہ کہا کہ جب تک سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے مالک و مولا نے کہا کہ دنیا والوں جب میرا محبوب آپ کی زندگی میں آ جائے تو یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس وقت اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا، میرے یار کی نبوت کا اعلان کرنا ہے. اپنی نبوت منسوخ ہو جائے گی، آپ کی ختم کر دینی ہے. آپ کی زندگی میں بھی میں اپنا رسول بھیج دوں تو اس وقت میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرنا ہے. سبحان اللہ. تو مجھے بتائیں یہ جو مرزئی اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا قرآن کی نفی نہیں کرتے؟ کیا قرآن کی بے ادبی نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ کے فرمان کی نفی نہیں کرتے؟ تو جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نکالنے والا چاہے مصلی رسول کے ساتھ کھڑا ہو، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہو، محبوب اعلان فرما دیجئے نا، اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے نا کہ تیری آواز سے اگر ان کی آواز اونچی ہو گئی تو ساری زندگی کے عمل ضائع کر دوں گا، ان کی نمازیں سب کچھ بیکار کر دوں گا، چاہے تیرے غلام کیوں نہ ہوں.
تو پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ کی عبادت کرتے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی اللہ کی نماز ہے نا، اس کی حمد بیان کرنی ہے نا، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استجیبوا للہ ولرسول، جب تم قیام میں کھڑے ہو، نماز میں ہو، اتحیات میں ہو، رکوع میں ہو، للہ میرا رسول جب تمہیں بلائے، اذا دعاکم نماز چھوڑ دو، میرے یار کی آواز میں لبیک کی صدا لگا دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبے میں طواف کرتے ہو چھوڑ دو، نماز پڑھ رہے ہو چھوڑ دو، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہو چھوڑ دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا للہ میرا رسول جب تمہیں بلائے ہر چیز کو چھوڑ دو، میرے محبوب کی آواز میں لبیک کہو۔ تو حکم ہوا یا اللہ ہماری نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو میرے اللہ نے کہا کس نے کہا؟ یا اللہ دنیا کہے گی۔ فرمایا دنیا جہنم میں جائے، جہاں میرے یار نے تمہیں آواز دی وہیں سے رک جاؤ، جو میرا محبوب کہے وہ کام کرنے کے بعد جہاں سے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرو۔ وہی تو نماز ہے جو محمد عربی کی ادا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی تو نماز ہے جو رسول اللہ کی ادا ہے، وہی تو عبادت ہے جو میرے محبوب نے کہا تھا۔ کیا مجھے بتائیں خدا نے نماز پڑھی ہے؟ کیا اللہ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے؟ کیا اللہ نے صفا مروہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے میدان عرفات میں وقت گزارا ہے؟ نہیں۔ یا اللہ کس طرح کرنا ہے؟ محبوب جو تیری عبادت ہوگی، جو تیری عادت ہوگی، وہی تیرے رب کی عبادت ہوگی۔ تو کرتا جا، امتوں کو دکھاتا جا، تیرے غلام جو جو تیرے کہنے پہ کرتے جائیں گے، رب کائنات وہی عبادت بناتا جائے گا۔ سبحان سبحان اللہ، حضور نے تو فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، حضور نہیں فرمایا کھانا اس طرح کھانا ہے، حضور نہیں فرمایا کہ میرے گستاخ تو اسی طرح قتل کرنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں امن سے دین آئے گا، پیار سے دین آئے گا۔ پیار گستاخوں کے لیے نہیں ہوتا، پیار رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، بے شک، حضرت بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا۔ تو ڈاچی جو ہے نا وہ یہودی کی تھی، لیکن کچھ دن ایسا ہوا کچھ مسلمان نے چارہ ڈالنا تھا، اس نے جانور تھا چارہ کھا لینا، کچھ دلیلیں ایسی تھی، چلتے چلتے اس نے ڈاچی پہ قبضہ کر لیا۔ مسلمان نے فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گیا، تو یہودی کی بات بھی سنی، مسلمان کی بات بھی سنی، تو میرے آقا نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اللہ، دیکھیے نبی کریم، لوگ کہتے ہیں غیب کا علم نہیں ہے، میرے آقا کو پتہ چل چکا تھا کہ ڈاچی یہودی کی ہے، مسلمان چاہے میرا کلمہ پڑھتا ہے لیکن منافق ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہے منافق کی پہچان۔ اللہ کے نبی کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اس وقت اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا یہ میرا کلمہ پڑھتا ہے؟ لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں خدا نے حق کی عدالت کا، انصاف کا جج بنایا تھا۔ اے دنیا کے بدبختوں، دنیا کے خنزیر ججو، محمد عربی کی عدالت سے سیکھ لو، جو خالق کائنات نے حق کی عدالت دی ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے فیصلہ یہودی کی ہے حق میں کر دیا، تو مسلمان منافق تھا، اس نے فیصلہ رد کر دیا، باہر نکلا تو رد کر دیا، تو کہتا ہے کہ مجھے ابھی عمر کے پاس جانا ہے، وہیں سے فیصلہ ہوگا۔ وہ بہت تیز تراز تھا، زبان بہت چلاتا تھا، منافق کی آج بھی پہچان ہے، اسے دلیلیں بہت آتی ہے دینے کے لیے، لیکن یہودی نے ایک ہی بات کہی عمر کو، مسلمان باتیں کرتا رہا، کرتے رہا،
یہودی سے پوچھا بتا تیری کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا عمر میرے پاس ایک ہی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ فرمایا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا اس کے پاس فیصلہ گیا تھا، لیکن آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ عمر نے نہیں پوچھا کیا اس وقت کون کول تھا، کیا دلیل تھی، کوئی گواہ تھا۔ عمر نے یہ بات نہیں کہی، فرمایا رک میں آ رہا ہوں۔ اندر گئے، گھر میں گئے، حجرے میں گئے، کمرے میں گئے، تلوار نکالی، مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہودی پریشان ہو کے پوچھتا عمر یہ کیا کیا؟ کہا جس کو محمد عربی کا فیصلہ منظور نہیں، وہ رب کی پاک سرزمین پہ کتا دنیا کا رہنے کا اس کو کوئی حق نہیں، وہ زندہ نہیں رہے گا جس کو محمد عربی کا فیصلہ منظور نہیں۔ جو نبی پاک کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے بدبخت یہودیوں کے پجاری، زمانے کے خنزیر کہتے ہیں وہ بھی اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کتے تو نے رسول اللہ کا صحیح کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، اگر پڑھا ہوتا نبی کے دشمنوں کو کبھی تحفظ نہ دیتا۔ یہ پاکستان کا مطلب کبھی سوچو کیا ہے؟ عربی کا لغوی معنی سوچو، پاکستان کا مطلب ہے مدینہ المنورہ۔ کبھی آپ کے پاس موبائل ہوگا، کبھی اس کو عربی لغت میں عربی کے اندر پاکستان لکھ کر دیکھو، آپ کو مدینہ پاک نظر آئے گا۔ تو ایسی پاک سرزمین پہ ایسے کتے دنیا میں رہیں تو پاکستان کی سرزمین برداشت نہیں کرے گی۔ پھر کلمہ محمد پہ ملک بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ کمزوری ہے مسلمانوں آپ کی، آپ لوگوں کی کمزوری ہے کہ جنہوں نے نبی کے دشمنوں کو غلطیاں معاف کرنے پہ چھوڑا ہوا ہے۔ میرے نبی کے بارے میں کوئی لفظ اوئے بولے تو اس کی زبان کھینچ کے کتوں میں ڈال دو تاکہ دوسرے کو پتہ چلے محمد عربی کے شیر زندہ ہیں، آقا کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ یار محبوب کے در کے چوکیدار بن کے رہو۔ آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجدار ختم نبوت پہ پیرا دو گے، کل قیامت والے دن محمد عربی تمہیں سینے سے لگا لے گا۔ جس کو یار نے سینے سے لگا لیا مجھے بتائیں اس کا عزاز کیا ہوگا، اس کی قسمت کیسی ہوگی، اس کی زندگی کی آسان تو کیا قبر کی منزلیں کیسی ہوں گی۔ جس کو مصطفیٰ نے گلے سے لگا لیا، دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھیے نا۔ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے نے کیا حکومت کے لیے کربلا میں سر زمین پر تشریف لائے تھے؟ کٹا ہوا سر قرآن ایسے نہیں پڑھتا، اسی لیے پڑھتا ہے جو محبت میں مرتا ہے۔ فاطمہ نے تربیت ایسی کی تھی، ایسا دودھ پلایا تھا۔ حسین جی اماں جان، فرمایا تیری جان تو جائے پر میرے بابے کا دیا ہوا فرمان نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آج دیکھیے قیامت تک بھی حسین زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ وہ نانے کے دین پر جان دی ہے، حق پر دی ہے، حق نہیں چھوڑا، جان لٹا دی، تو قیامت تک حسین زندہ ہے۔ تو مرتا وہ ہے جو نبی کا دشمن ہوتا ہے، زندہ وہ رہتا ہے جو نبی کا عاشق ہوتا ہے۔ سبحان سبحان تو نبی کی عشق میں زندگی گزارو، حضور اللہ کی غلامی میں زندگی گزارو۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، اس کی موت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اگر قیامت تک زندہ رہنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی غلامی میں رہو۔ بے شک۔ اگر اپنے آپ کو حشر میں زندہ دیکھنا چاہتے ہو، جب دنیا نفس و نفسی کے عالم میں پڑی ہوگی، اگر اپنی پہچان اس دن کرانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرو، رسول اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرو، میرے آقا کے غلاموں سے پیار کرو۔ قیامت کے دن
میرے آقا فرماتے ہیں میں نام لے لے کے اپنے پاس بلاؤں گا، خدا کی خدائی بھی دیکھ رہی ہوگی، پوری مخلوق بھی دیکھ رہی ہوگی، جب محمد عربی کی آواز آ رہی ہوگی، فلاں بھی فلاں میرا غلام میرے پاس آ جائے، فلاں بھی فلاں میرا غلام میرے پاس آ جائے۔ مجھے بتاؤ اس دن حیثیت کیا ہوگی، اس وقت اس بندے کا مقام کیا ہوگا جب تاجدار انبیاء غلامی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوگا، حضور بلا رہے ہوں گے ہمیں۔ کیا وہ دن نہیں دیکھنا ہم چاہتے؟ کیا ہم جنت کے لالچ میں ہی مرنا چاہتے ہیں، یا دنیا کی حبس میں مرنا چاہتے ہیں، دولت کے لیے مرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کی غلامی میں مرو، جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ خدا کی قسم، میرے آقا حسین، لجپال آقا حسین، قاری کربلا، صاحبزادہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ گھر میں جو نوکرانی تھی نا، اس کی حیثیت اتنی تھی کہ جب چاہتی تھی جنت سے کھانا منگا لیتی تھی، اللہ جب چاہتی تھی تو اپنے رب سے جنت سے کھانا منگا لیتی تھی۔ یہ ہے حسین کے نوکروں کی شان، جو حسین کے گھر میں نوکرانی تھی۔ تو ہم دعوے تو حسینی ہونے کے کرتے ہیں، کبھی غلامی اختیار کی ہے؟ کبھی نوکری والے کام کیے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ایک دیگ پکا لی یہ حسین کے نام کی، بس سال بعد ایک محرم شریف آیا، ایک دیگ بانٹ دی، تھوڑا سا پانی بانٹ دیا، تھوڑا سا دودھ بانٹ دیا، ہم حسینی ہو گئے۔ حسینی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی حسینی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، حسین نے تو آخری سجدہ بھی قضا نہیں کیا، وہ بھی ادا کیا ہے۔ ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ کبھی ایک بھی ادا نہیں ہوا، ہمارے تو سارے ہی قضا ہیں۔ تو ہم حسینی ہیں؟ بتاؤ، ہم حسینی ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ حسین کا ایک بھی قضا نہیں ہوا، ہمارا کبھی ادا نہیں ہوا، تو ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم حسینی نہیں۔ اگر ہم حسینی ہوتے تو آج کیا قیامت تک کوئی بھی سور میرے نبی کی نبوت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم حسینی بنے ہی نہیں ہیں، ہم حسین کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہی نہیں ہے، ہم نے حسینی کی عظمت و عزت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب یزید نے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کرنے شروع کیے تو حسین میدان میں آئے۔ قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو دکھایا ہی یہی تھا، اگر حسینی بننا ہے تو نانا کے دین پہ آنچ نہ آنا، نانے کے دین پہ آنچ نہ آنے دینا، جان لٹا دینا، بچے لٹا دینا، دولت لٹا دینا، گھر بار لٹا دینا، پر میرے نانے کے دین پہ آنچ نہ آئے۔ اللہ تو بابا جی خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری فرمان سنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو جب آپ کو گرفتار کیا نا، آپ کو گرفتار کیا گیا تو ایس پی کہتا بابا تو ٹھیکے دار ہے؟ آپ خاموش رہے، پھر بولا بابا میں تجھے پوچھتا ہوں تو ٹھیکے دار ہے؟ تو خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایس پی، جس کا تو کھاتا ہے نا تم اس کی غلامی کرتا ہوں، میں رسول اللہ کی کھاتا ہوں، میں رسول اللہ کی غلامی کرتا ہوں، میں چوکی دار ہوں، ٹھیکے دار نہیں ہوں۔ آئے آئے، سبحان سبحان۔ میں محمد عربی کے در کا چوکی دار ہوں۔ تو یار مجھے بتائیں، جن کی ٹانگیں مزور تھی، امت کو ایسا عشق دے گیا، تو ہمارے پاس تو ٹانگیں بھی ہیں، دولت بھی ہے، زبان بھی ہے، تو ہم کیوں نہیں وہ کام کرتے جو عاشق صادق نے امت کو کر کے دکھا دیا، جو غازی ممتاز شہید قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، غازی عبد الرحمن چیمے نے کیا، غازی تنویر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ مسلمانوں، غلامی رسول کے نعرے لگانا چھوڑ دو،
اگر یہ نعرے لگانا چاہتے ہو تو پھر دل سے حضور کی غلامی کے پٹے اپنے گلے میں ڈال لو، پھر دنیا کا کوئی بھی کتا میرے نبی کی نبوت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، پھر کوئی بھی کتا جنم نہیں لے سکتا ملک کے پاکستان میں۔ جاگو، اس وقت جاگو گے جب گردنیں کاٹی جائیں گی، اب جاگو تاکہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن پیدا ہو تو اس کی گردن نوچ لی جائے، تاکہ دوسرے بدبخت کو بکواس کرنے سے پہلے، بھونکنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ محمد عربی کے غلام جاگ رہے ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ دعا یہ ہے اللہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں، آن میں، حضور کی غلامی میں، حضور کی نوکری میں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حسین ابن علی کے نام پر مر مٹنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قاضی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بہت ہی اچھا بیان فرمایا ہے، ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیر۔ تو آپ کے خطاب کے دوران محمد رضوان بھائی اور فیاض حسین بھائی تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ہم اپنا صوفی چینل میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو۔ اوپر عامر لطیف بھائی ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو۔ اللہ سب بھائیوں کا بیٹھنا اور ہمارا سب کا سننا اللہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عامر لطیف بھائی نہیں سنے جی۔ فیاض بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ فیاض بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ فیاض بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان مرید کے سے۔ اچھا ماشاء اللہ جی آپ کو بھی ہم اپنا صوفی چینل میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی نعت شریف کلام وغیرہ سنانا ہے؟ جی میں نعت پڑھتا ہوں۔ جی آپ کو دعوت کلام دیتے ہیں، آئیں اور اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ فیضان حسین عاجز بھائی جزاک اللہ۔ فیاض حسین عاجز۔ سوری فیاض حسین عاجز جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ کوئی نبی نہیں